میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، محرم کا مہینہ جس کی ابتدا ہو رہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے حرمت والا مہینہ، اور حرمت کا یہ بہترین مہینہ، افضل اور اعلیٰ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت آپ اس سے جانیں کہ جیسے کہ فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز کا مقام اور مرتبہ ہے، تو ایسا ہی رمضان مبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر کسی دن روزے رکھنے کا مقام ہے، حیثیت ہے، تو وہ 10ویں محرم روزے رکھنے کا ہے۔ اور اس مہینے کے آپ فضیلت اس سے جانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، وہاں دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دراصل اس 10 محرم کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے 6 لاکھ ایمانداروں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو بطور شکر کے، بطور حمد کے، بطور اللہ کے احسان کے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو آپ لوگ سے زیادہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، لہذا میں بھی اس دن روزہ رکھوں گا۔ اور پھر آپ اس مہینے کی یہ فضیلت دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک ہر 10 محرم کو روزہ رکھا ہے، اور جس سال وفات ہونی تھی تو اس سال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہوں، لیکن اگر اگلے سال اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، میں آپ کے ساتھ رہا، تو 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم یا 10 کے ساتھ 11 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کے ساتھ ادنا بھی مشابہت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اس محرم کے مہینے کی فضیلت آپ یہ دیکھیے، روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی 10 محرم کو پیدا فرمایا۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، اور 10 محرم کو جنت سے دنیا کی طرف آئے، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کہ جو قیامت برپا ہوگی وہ بھی 10 محرم کو ہوگی۔ تو اس محرم کے مہینے کی فضیلت وہ آج سے نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے نہیں ہے، اور نہ اس مہینے کی عظمت
اور احترام کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی فضیلت، اس کا احترام زمانہ اول سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بلکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 2 چاند لگائے تو وہ اس مہینے نے لگائے کہ اللہ نے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت عطا فرمائی۔ اسلام میں 4 مہینے ہیں، اور جو 4 مہینے ہیں اس 4 مہینوں کو احترام کے مہینے کہتے ہیں، حرمت والے مہینے کہتے ہیں، عظمت والے مہینے کہتے ہیں۔ ایک ان میں سے رجب کا مہینہ ہے، دوسرا ذی قعدہ، ذو الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ رجب، ذی قعدہ، ذو الحج اور محرم، ہر سال 12 مہینے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کو اپنے مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ بس کسی کی بھی زبان پر آپ سنیں تو اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں جون، جولائی، اگست، ستمبر، اگست، پتہ نہیں سارے کے سارے ان کو یاد ہوتے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلامی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سی تاریخ ہے۔ تو ان 4 مہینوں کی جو حرمت ہے وہ شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ان مہینوں کے جو احترام ہے، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ کافر جو اپنے آپ کو کافر بولتے تھے، یہ کافر تھوڑی جو خامخواہ اپنے آپ کو کافر بولتے، وہ صحیح کافر تھے، اور ان کی وہ کفر جو تھی وہ سب کے سامنے آیا تھی، اور وہ ایسے کافر بھی نہیں تھے کہ ڈرپوک کے سالوں سال جنگ کیا کرتے تھے، سالوں سال ان کی لڑائیوں میں گزرتے، لیکن وہ کفار ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے کہ اگر آپس کی لڑائی ہوتی تو ہوتی، زمانہ بھر تک چلتی، لیکن رجب کے مہینے میں، ذی قعدہ کے مہینے میں، ذو الحج کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہوتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کافر تو اس مہینے کا احترام کرتا ہے، لیکن مسلمان اس مہینے کا احترام نہیں کرتا۔ مسلمان اس مہینے میں جھگڑتے، اسی مہینے میں ایک دوسرے کا خون بہاتے، اسی مہینے میں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس برائی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اب ظاہر ہے کوئی اس کی برائی کی ابتدا کرتا ہے تو پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے، کون اس سے واقف نہیں ہے؟ اب یہ جو احترام والا مہینہ ہے، تو اسلام کے سب سے بڑے احترام والے لوگ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، جس کی شان سے پوری دنیا واقف ہے، جن کی قربانیاں پوری دنیا کے سامنے، کہ آج تک کسی ماں کے بچے نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جو قربانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ اور اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس مہینے کا احترام، جیسے میں نے کہا کہ کفار رکھتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نہیں رکھتے، اسی طریقے سے اسلام کے سب سے بڑے جرنیل آج بھی ان کے نام سنتے ہوئے کفار کے جسموں کے اوپر وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، لیٹے ہوئے بال کھڑے ہو جاتے ہیں،
چپٹے ہوئے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی مسلمانوں کے امیر ہیں، ان کو برا بلا کہتے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان، جن کی قربانیاں اور جنہوں نے اپنا مال دولت، جنہوں نے اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر خرچ کی اور گزاری، ان کو برا بنا کہا جاتا ہے۔ تو احترام کے مہینے میں بے احترامی یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سے جب بے احترامی ہوگی تو پھر دوسرے طرف سے بھی لوگ پھر بے احترامی کرتے ہیں، تو یہ بے احترامی نہ ایک طرف سے ہونی چاہیے اور نہ دوسری طرف سے ہونی چاہیے۔ تو مسلمان آج ایک دوسرے کے ساتھ اگر دست و گریبان ہیں تو ان مہینوں میں جن کا کفار خیال کرتے تھے مسلمان نہیں کرتے، تو آپ خود بتائیے کہ اس میں یہ ظلم کرنے والے، ظلم کی ابتدا کرنے والے، اس مہینے کو داغدار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آیا وہ اسلام سے محبت کرنے والے؟ کبھی بھی نہیں۔ اسلام کو چاہنے والے؟ کبھی بھی نہیں۔ اسلام کا نام ان کے اوپر لگایا جائے؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے تو اسلام کو داغدار بنانا ہے۔ اور پھر یہ منطق آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اگر سال کا ابتدا ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی قوم کا، تو سال کے ابتدائی دن پہ لوگ خوشی مناتے ہیں، وہ چاہے جون جولائی والی ہو، جنوری فروری والے ہو، اور چاہے اس سے ہٹ کے اور مذاہبوں کے ہو، لیکن ان کے ہاں جب سال کا پہلا مہینہ آتا ہے، پہلا دن آتا ہے، تو اس پہلے دن کے پہلے رات پہ وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ زیادہ واقف ہو، اور وہ کیسے خوشیاں مناتے ہیں، کیسے خوشیاں مناتے ہیں، سب کے سامنے ناجائز طور پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن خوشیاں منا رہے سال کی وجہ سے۔ اور مسلمانوں کا ایک سال ہے کہ جس کی ابتدا محرم کے مہینے سے اور پہلے تاریخ سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا سال اگر شروع ہوتا ہے تو محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کی ابتدا یہ لوگ غم سے کرتے ہیں، اس کی ابتدا غم سے کرتے ہیں، اور اپنے سال کے پہلے دن کا ابتدا خوشی سے کرتے ہیں۔ تو آپ خود فرق جانیے کہ یہ کہاں کی سوچ جو یہاں لائی گئی ہے، اسلام کے تحفظ کے بجائے اسلام کو داغدار بنانے کے لیے، اور لوگ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑے عقل مند اور دانشمند سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں جو بدامنی ہوتی ہے یہ ایک منظم سازش ہے، منظم سازش ہے۔ یہاں آپ کو لڑایا، کوئی اپنے آپ کو سنی کہے، کوئی آپ کو دیوبندی کہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے، لڑایا، لڑو بھائی، یہاں اس پر لڑا دیا، اور باہر جائے تو آپ کو لڑا دیا یہ کالا ہے یہ سفید ہے، سفید کالوں کو مار رہے ہیں، کالے سفید کو مار رہے ہیں، وہاں اس میں لڑا دیا۔ اب وہ لڑانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے، دیکھ رہے، جو ان کا مرا ہمارا فائدہ، ان کی عوام مری ہمارا فائدہ، ان کا پولیس مرا ہمارا فائدہ، ان کا فوج مرا ہمارا فائدہ، ایک دوسرے کو مارے ہمارا فائدہ، ہمارا تو نقصان ہی نہیں، ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ۔ آپ کے ان اسلامی ممالک کے اندر بدامنی پھیلا دی اور اپنے ملکوں میں امن قائم کر دیا، اور دنیا کو تاثر دیا کہ اگر بدامنی ہے تو اسلامی ممالک میں، لہذا اپنا پیسہ،
اپنا مال اپنے بچے اٹھا کے یورپ لے کر جاؤ جہاں امن والا ملک ہے تاکہ وہ ترقی کرے. آپ کے ہاں بدامنی پہ رہے. حالانکہ صحیح نظر پہ دیکھا جائے تو یہاں کوئی بدامنی نہیں ہے. یہ جو یہاں ہمارے ہاں بدامنی کے واقعات ہوتے ہیں بیرونی ممالک کے اعتبار سے صفر بھی نہیں ہے. لیکن آپ کی میڈیا کو کہا بھائی شور کرو, ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مکہ مارا, شور کرو, چیخنا چلانا شروع کر دو, دنیا میں بدنام کرا. تو بدنام کرا دیا. آپ کے ہاں بدامنی کو پھیلا دیا اور وہاں پر جا کر امن قائم کر دیا. بابا وہاں اسلامی ملکوں میں نہیں جاؤ, وہاں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. یہاں آؤ, یہاں آپ کو امن ملے گا, سکون ملے گا. تو کبھی کبھی یہ جو جدید موبائل ہے اس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کافر اٹھ کے چار مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے, اور وجہ کیا بتاتا ہے کہ بھائی مجھے اسلام سے نفرت ہے اس لیے میں نے قتل کر دیا. تو بدامنی ان کے یہاں ہے, ہمارے یہاں ہے, لیکن ان کی میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. اور ہماری میڈیا تو کیا, ہم خود ہر آدمی میڈیا ہے. اپنے آپ کی بدنامی اگر کسی نے کرانی ہے تو ہم کرائیں, ہم کرائیں. یہ ایک سوچ ہے. اسی طریقے سے ہم نے اس سوچ کو قبول کیا ہے اور ہم نے شانہ بشانہ ان کے کڑے ہو کر ان کا ساتھ دیا ہے اور اپنی اسلامی تاریخ کو بلا دیا کہ اسلامی تاریخ میں جیسے کہ آپ خوشی کرتے ہو ہم بھی خوشی کریں نا. نہیں, ہمیں بتا دیا بھائی یہ محرم کا مہینہ ہے, سال کا پہلا مہینہ ہے, یہ غم کا مہینہ ہے. بابا اس میں شادی نہیں کرنا, اس میں منگنی نہیں کرنا, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں کرنا, ایک دوسرے کے قریب نہ جانا. یہ غم کا مہینہ ہے, صرف اپنے آپ کو مارتے رہو. آپ کو یہ سبق دے دی. ارے بھائی صاحب, آپ اپنے سال کے ابتدا میں خوشی مناتے ہو, ہم کیوں نہ منائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے, اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی آدمی اپنے بچوں کے اوپر وسعت کے ساتھ کلم کلا خرچ کرے گا, اللہ رب العزت اس کے رزق میں سال بھر اضافہ فرمائیں گے. خوشی کا مہینہ ہے. اور اسی خوشی کا آپ کو عید الفطر میں فرمایا, عید الاضحیٰ میں, بھائی ان 2 دنوں میں آپ اللہ کے مہمان ہو, روزہ نہیں رکھنا. اگر آپ رکھو گے روزہ نہیں ہوگا, اسی کہ آپ اللہ کے مہمان ہو, خوشی کا دن. تو سب سے بڑی خوشی کا مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ دھڑا دھڑ شادیاں اس مہینے میں کریں. آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ پیار اس مہینے میں کرے. آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کی سال بھر کی خوشیاں ہیں وہ آپ اس مہینے میں کرے, اور جس مہینے میں آپ کے لیے برکات ہے اس میں آپ کو محروم کر دیا, اس میں آپ کو کہا یہ غم کا مہینہ ہے. ارے یہ خوشیوں کا مہینہ ہے, اور خوشیوں کے مہینے میں آپ کو خوشی والے کام کرنے چاہیے. تو جو بھی خوشی والے کام ہیں آپ اس مہینے میں کریں, اسی کی اسلام کی خوشی کی ابتدا ہے. تو ذرا کوئی کام کرتے ہوئے سوچنا ضرور. ہمارے ہاں دیکھا دیکھی میں عمل ہوتا ہے, باقی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی. دیکھا دیکھی میں ہوتا ہے, بس جناب ایک آدمی کے پیچھے دوسرا آدمی جا رہا ہے, تیسرا بھی جا رہا ہے, چوتھا بھی جا رہا ہے. اب اگلے والے کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کے پیچھے میں کیوں جا رہا ہوں, تیسرے کو پتہ نہیں دوسرے کے پیچھے میں کیوں جا رہا ہوں, چوتھے کو پتہ نہیں ہے میں تیسرے کے پیچھے کیوں جا رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں, بس جا رہے. وہ دیکھا نا, ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کہ وہ ایک آدمی دوسرے کے پیچھے جا رہا ہے, تیسرا دوسرے کے پیچھے جا رہا ہے, چوتھا تیسرے کے پیچھے جا رہا ہے کہ بھئی یہ پہلا والا آدمی ہم کو راستہ بتائے گا. جیسے بائک والے کہیں پھنس جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہے, تو کوئی ایک آگے بائک والا اگر کسی راستے پر نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے, جاتا ہے نا, تو دوسرا والا بھی اس کے پیچھے جاتا ہے, تیسرا والا بھی, چوتھا والا بھی, پانچواں والا بھی.
اب یہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے والے کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے والے کو راستہ معلوم ہے اور راستہ اس کو معلوم ہے تو لہٰذا ہم اس کے پیچھے جائیں گے، ہمیں راستہ معلوم ہو رہا ہے۔ بیچ میں وہ بیچارہ اپنے گھر کے باہر بائک کھڑا کر کے دروازہ کھول کے گھر چلے جاتا ہے، وہ دوسرے اور تیسرے چوتھے وہاں پہنچ کے او یار یہ تو اپنے گھر آ گئے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ تو ہمارا حال یہ ہے صاحب، ہم نے خواہ مخواہ کسی کو بدو خان بنا لیا، بس بنا دیا بھائی یہ بدو خان ہے، شور کر دو، شرابہ کر دو، علاقے مشہور کر دو، یہ بدو خان ہے، اس کی بات مان، بس اس کے پیچھے چل پڑتے، حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی دنیا کا بیکار قسم کا انسان، بیکار قسم کا آدمی وہ آدمی ہے جس کو دوسرے آدمی کے آخرت کا فکر رہتا ہے اور خود دنیا میں غرق ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے کے آخرت کا فکر ہے، بھائی یہ تمہارا یہ ہو جائے گا، تم جو ہے نا جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ گناہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اور خود دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا بیکار ترین قسم کا انسان۔ آج ہم اس المیہ سے گزر رہے ہیں اور جناب ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ آج آپ اپنا قیمتی وقت، قیمتی ساعت، قیمتی گھڑیاں آج آپ فالتو کام میں خرچ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ نے بلا دیا۔ آپ سے قبر میں اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھیں گے کہ کربلا میں کون شہید ہوا تھا، اللہ رب العزت آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کراچی کے زمین پر جان آباد کا وجود کیوں آیا، یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے۔ اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں گے کہ تو نے کون سے نیک اعمال کیے اور کون سے برے اعمال کیے، دوسرے آدمی کی وجہ سے اپنے آپ کو کیوں ڈبویا، آپ نے اپنے آپ کو دوسرے کی وجہ سے کیوں غرق کیا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ غرق ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو قرآن دیکھو کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایسے پایا اس لیے ہم جا رہے، باپ کو کافر پایا اس لیے ہم باپ کے پیچھے جا رہے کافر بن رہے، دادا کو پایا کافر ہے ہم کافر بن رہے۔ اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں گے اچھا آپ کا باپ بھی گمراہ، آپ بھی گمراہ، باپ بھی گمراہ آپ بھی گمراہ، کیوں ایسے باپ کے پیچھے جا رہے تھے؟ کیا اللہ نے آپ کو سوچ نہیں دیا؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی ٹکڑا، دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی کنارہ ایسا ہے کہ وہاں دعوت دینے کے لیے کوئی پیغمبر نہیں گیا، دعوت دینے کے لیے کوئی پیغمبر نہیں گیا اور وہ آدمی بالغ ہو کر کافر مرا، جہنم جائے گا۔ کیا تمہیں اتنا سوچ نہیں کہ پورا نظام کون چلاتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات چلاتی ہے۔ آج ہم نے اغیار کو پیر اور مرشد بنایا اور اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے اپنے ماں باپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے پیر اور مرشد آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہے بھائی، آپ کا پیر بھی آپ کا باپ، آپ کا مرشد بھی آپ کا باپ، آپ کا پیر بھی آپ کی ماں اور مرشد بھی ماں۔ اچھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کو خرچہ دینا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا عزت کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، اپنے بیوی کو وسعت کے ساتھ مال اور دولت دینا ہے، اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، ان کو چھوڑ کر دوسرے کو پیسے دے دیے بھائی، یہ گرل فرینڈ ہے، پتہ نہیں کون سا فرینڈ ہوتا ہے، یہ اس کو دے دیا، وہ خوش ہوتی بہت اچھا آدمی، گھر میں بیوی سے پوچھو کہتے بہت سب سے بیکار آدمی۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا اور جناب دوسرے، ہاں جی بالکل صحیح، جب باپ بولے بیٹا تو نے کام کیوں نہیں کیا، نہیں کیا تو کیا ہوا، باپ کو ایسے بولتے، دوسرے آدمی کہتے نہیں بالکل کروں گا۔ اب بابا جو تو اس طرح بول رہا ہے تو اپنے باپ کو کیوں نہیں بولتا؟ تو اپنے باپ کو اور ماں کو مرشد نہیں سمجھتے،
پیر نہیں سمجھتے ہیں، اور جو پیر اور مرشد سمجھتے ہیں غیروں کو سمجھتے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ ماں باپ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں صرف 2 محبتیں جو خالص ہیں، 2 محبتیں خالص، اس کے علاوہ خالص محبت نہیں ہے۔ ایک استاد کی محبت اپنے شاگرد کے ساتھ، ایک ماں باپ کی محبت اپنے اولاد کے ساتھ، بس یہ خالص محبت ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے، ساری غرض کی محبتیں ہیں۔ تو جو آپ سے خالصتاً محبت کرتے ہیں ان کے تو آپ کام آتے نہیں ہو، اور جن کا آپ کے ساتھ غرض والی محبت ہے ان کی کام آتے ہو، تو ہم اپنے ذہن سے کام نہیں لیتے اور الٹی گنتی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنے سنائے بات کے پیچھے چلنے کے بجائے خود ذرا اپنے آپ سے سوچے کہ واقعی یہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔